کائنات کے ظاہر ترکیب پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بھی ایسی نہیں ملتی جو اس قانون سے باہر ہو. انسان کی روحانی صلاحیتوں کا جب تذکرہ آتا ہے اور کوئی نوع انسانی کا فرد روح کی ساخت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ مسلمہ منکشف ہو جاتا ہے کہ روح مسلسل حرکت چاہتی ہے، اور جب تک روح کی حرکت قائم رہتی ہے آدمی کے اندر عمل کا صدور ظاہر ہوتا ہے. یعنی زندگی دراصل حرکت کا نام ہے. کلیہ یہ بنا کہ ساری کائنات دراصل ایک حرکت ہے. کائنات میں موجود تمام افراد ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کی وابستگی کے ساتھ مسلسل حرکت میں ہیں. ظاہر حالات میں ہمارے سامنے اپنی پیدائش ہے، ماں کے پیٹ میں پہلے دن سے پیدائش تک، اب پیدا ہونے کے بعد موت تک کوئی لمحہ، کوئی آنکھ، کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں مسلسل حرکت نہ ہو. اور انسانی زندگی کے دو رخ پیش آتے ہیں. انسانی زندگی کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہر انسان دراصل دو دماغوں میں بند ہے، یا انسانی زندگی دو دماغوں پر تقسیم ہے. لوح قلم میں حضور قلندر بابا اولیاء نے ان دو رخوں کا تذکرہ شعور اور لاشعور کے نام سے کیا ہے. جب انسان شعور میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیات الگ ہوتی ہے، اور جب انسان لاشعور میں زندگی بسر کرتا ہے تو کیفیات الگ اور مختلف ہوتی ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ حرکت کسی وقت ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان میں آدم کا شعوری کیفیت میں ہو یا لاشعوری کیفیت میں ہو مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے. جب کوئی انسان شعوری زندگی میں حرکت کرتا ہے اور اس کے اوپر زمان و مکان کی پابندی عائد ہوتی ہے تو زندگی کو یا زندگی کی اس آبی رخ کو بیداری کہا جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ لاشعوری زندگی میں سفر کرتا ہے اور اس کے اوپر زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تو اس رخ یا زندگی کو خواب کہا جاتا ہے. دیکھنے اور سمجھنے کی طرزوں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس قانون کا انکشاف ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کسی چیز کی طرف، کسی عمل کی طرف، کسی کردار کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو وہ عمل ہمیں یاد رہتا ہے، اور اگر ہم عمل کرنے کے باوجود ذہنی طور پر اس طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ عمل بھول کے خانے میں جا پڑتا ہے. یہی حال جس طرح بیداری میں ہے اسی طرح خواب کی زندگی میں بھی ہے. اس طرح کوئی آدمی بیداری میں کیے اعمال و حرکات کی طرف متوجہ ہو کر اسے یاد رکھنا چاہتا ہے تو یاد رہتے ہیں. اسی طرح اگر خواب کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال، زندگی کا عام مشاہدہ ہے اور سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ زندگی کی دو طرزوں میں ایک طرز یہ ہے کہ طبیعت آدمی کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سو جائے، پھر مجبور کرتی ہے کہ آدمی بیدار ہو جائے. یعنی طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو سلا کر لاشعور کو بیدار کر دے، اور طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو جگا کر بیدار کرے، بیدار کر کے لاشعور کو سلا دیتی ہے اور شعور کو بیدار کر دیتی ہے. لاشعور کو بیدار کرنے اور لاشعور کی ایکٹیویٹیز سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں طبیعت کی اس عادت کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھ کر ہم اس بات کی عادت ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیدار رہ کر لاشعور کی حرکات کو بیداری میں مشاہدہ کر لیں. شروع میں اس عادت کی خلاف ورزی کرنا طبیعت کے لیے بار بنتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کوشش کو جاری رکھے، یعنی بیدار رہے، نیند کو قریب نہ آنے دے، تو 2 دن اور 2 رات گزرنے کے بعد طبیعت میں ایک ایسا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ لاشعوری حرکات بند آنکھوں کے سامنے آنے لگتی ہے. اسی طرح کئی ہفتے، کئی ماہ اگر جاگنے کا اہتمام کیا جائے کر لیا جائے تو کھلی آنکھوں کے سامنے بھی لاشعور کی حرکات آنے لگتی ہے، اور درجہ بدرجہ آدمی غیب کی دنیا سے متعارف ہو جاتا ہے. بند آنکھوں سے لاشعوری زندگی کو دیکھنا یا غیب کی دنیا میں داخل ہو کر غیب کی دنیا سے متعارف ہونا تصوف یا روحانیت کی اصطلاح میں ورود کہلاتا ہے. اور جب مشق کرتے کرتے نگاہ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے ظاہرہ دنیا کے ساتھ ساتھ باطنی دنیا کا بھی مشاہدہ کرنے لگے
تو اس حالت کا نام شہود ہے۔ انسان کیا دیکھتا ہے؟ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ انسان وہی کچھ دیکھتا ہے جس کا کن کے بعد مظاہرہ ہو چکا ہے۔ روح کی ساخت کے بارے میں اس بات کی تشریح کی جا چکی ہے کہ روحانی علوم کی تقسیم 3 باب پر مشتمل ہے۔ ایک باب انفرادی زندگی کے اعمال و حرکات اور زندگی کی ساخت اور تخلیقی فارمولوں کے اوپر مشتمل ہے۔ دوسرا باب نوعی تخلیقی فارمولوں پر مشتمل ہے، اور تیسرا باب خالق کی مشیت سے متعلق ہے کہ خالق نے تخلیق کیوں کی اور اس تخلیق میں خالق کی کون سی مشیت کام کرتی ہے۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ انسان یہ کائنات میں موجود کوئی بھی نوع یا کسی بھی نوع کا کوئی فرد زندگی گزارنے کے لیے 2 رخوں کا محتاج ہے۔ ایک رخ کو ہم بیداری کا نام دیتے ہیں اور دوسرے رخ کا نام خواب لیا جاتا ہے۔ بیداری اور خواب دونوں رخوں کا تذکرہ قرآن پاک میں لیل اور نہار کے نام سے کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات کا جب تجزیہ کیا جائے یا ان میں تفکر کیا جائے جن میں لیل و نہار کا تذکرہ ہے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ حواس ایک ہیں، حواس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ یہی حواس جب رات کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو خواب بن جاتے ہیں، اور یہی حواس جن کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو بیداری بن جاتے ہیں۔ بیداری میں ٹائم اور اسپیس ہمارے اوپر مسلط ہے، اور خواب میں ہم ٹائم اسپیس کی گرفت سے آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور رات کو دن میں سے نکال لیتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد ہے کہ ہم رات کو دن پر سے ادھیڑ لیتے ہیں اور دن کو رات پر سے ادھیڑ لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان جو فی الواقع خواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رات اور دن میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان جو فی الواقع حواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رات اور دن میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ دن میں داخل ہوتا ہے تو حواس پابند ہو جاتے ہیں، اور رات میں داخل ہوتا ہے تو حواس کے اوپر سے پابندی کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم جب ان میں غیب یا غیب کی دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں دراصل رات کے حواس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں موسیٰ کو تورات عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں ارشاد ہے ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں میں پورا کیا۔ بہت طرح بات یہ ہے کہ موسیٰ کوہ پر 40 دن اور 40 راتیں مقیم رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ رات کو کوہ پر چلے جاتے ہوں اور دن کو نیچے آ جاتے ہوں۔ منشا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 راتوں میں رات کی آواز موسیٰ علیہ السلام پر 40 دن اور 40 راتوں میں رات کی آواز غالب رہے اور نتیجے میں غیبی دستاویز عطا کرتی ہے۔ اسی طرح جب سیدنا حضور علیہ السلام کے معراج کا ذکر آتا ہے تو وہاں بھی رات ہی کا تذکرہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو دے دی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مطلب وہی ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کے اوپر غیب کی دنیا کا انکشاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی تو وہ بھی رات کی آواز تھی۔ حواس کی اس مختصر تشریح کے بعد اب ہم مراقبے کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ مراقبہ دراصل ایک ایسے عمل کا نام ہے جس عمل میں ذہنی یکسوئی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ آدمی کی حواس بیداری سے خواب کی زندگی کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان شعور سے لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے۔ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، وہ سب کا سب لوح محفوظ پر نقش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا اللہ کے ذہن میں کائنات کا جو پروگرام جس طرح اللہ کے ذہن میں موجود تھا وہ لوح محفوظ پر مظہر بن گیا۔ کائنات میں ازل سے ابد تک جو کچھ ہوگا یا ہو رہا ہے وہ سب دراصل لوح محفوظ کے نقوش ہے جو ایک ضابطے ایک قانون کے تحت ہر آنکھ اور ہر لمحہ مظہر بن رہے ہیں۔ لوح محفوظ کائنات کی یکجائی پروگرام کا نام ہے۔ لوح محفوظ سے جب یہ پروگرام نشر ہوتا ہے تو پہلے تنزل میں یہ یکجائی پروگرام 9 بار الگ الگ کر دیتا ہے اور پھر یہ پروگرام انفرادی طور پر مظہر بنتا رہتا ہے۔ یہ بات پچھلے اسباق میں بتائی جا چکی ہے کہ جس طرح کسی بھی چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے
ہونی چاہیے. وہ مکان ہو, میز ہو, درخت ہو, نباتات سے تعلق رکھتا ہو, حیوانات سے تعلق رکھتا ہو, ہر چیز کسی نہ کسی بنیاد پر قائم ہے جس کو ہم ظاہر آواز سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کرام نے روح کی بنیاد 3 رخوں پر قائم کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, ہر رخ کو 2 رخ پر تقسیم کیا ہے. اس طرح انسان اور اس کی روح 6 رخوں, یہ 6 نقطوں, یہ 6 جنریٹروں پر قائم ہے. 2 نقطوں, یہ 2 دائروں کا نام تصوف کی اصطلاح میں ثابتہ ہے. 2 جنریٹروں کا نام تصوف کی اصطلاح میں عیان ہے. مزید 2 دائروں کا نام تصوف کی اصطلاح میں جویہ ہے. اگر ہم ازل سے ابد تک کے تمام واقعات اور اجتماعی پروگرام کو روحانی آنکھ سے مشاہدہ کرنا چاہیں تو وہ پروگرام ہر آدمی کے ساتھ میں نقش ہے. ثابتہ کو لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم کسی ایک فرد واحد کی حیات کا مکمل پروگرام مطالعہ کرنا چاہیں تو ہم روحانی آنکھ سے اس کا مشاہدہ آیان میں کر سکتے ہیں. آیان کو روح انسانی بھی کہا جاتا ہے. اگر فرد کے اپنے بارے میں زندگی کے متعلق, زندگی سے مراد عالم محسوس سے پیدا ہونے کے بعد حشر و نشر کی زندگی ہے کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ہم روحانی آنکھ سے جویہ میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جویہ کو روح حیوانی بھی کہا جاتا ہے. تمام اصولی علوم کے بارے میں بھی یہ بات طے ہے کہ جب ہم کسی علم کی کنہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایسی فکر اور سوچ کی ضرورت پیش آتی ہے جو گہرائی میں سفر کرے. سطحی سوچ سے کسی علم کی کنہ تک پہنچنا ناممکن ہے. دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد میں تحقیق, تجسس, تلاش اور گہرائی موجود نہ ہو. جیسے جیسے ہم کسی علم کے اندر تفکر کرتے ہیں, اسی مناسبت سے اس علم میں ہمیں نئے نئے نقطے نظر آتے ہیں. اور جب ہم ان نقاط پر اور زیادہ گہری نظر سے تفکر کرتے ہیں تو علم کی بے شمار شاخیں بن جاتی ہیں. اور یہ بے شمار شاخیں دراصل کسی علم کی اہمیت کو اور کسی علم کے مقتدر ہونے کو ظاہر کرتی ہے. علم کوئی بھی ہو, فلسفہ ہو, منطق ہو, علم کلام ہو, سب کی طرف سے مشترک ہے. وہ یہ کہ جس علم کے بارے میں جتنا زیادہ لوگ تفکر کرنے والے موجود ہوتے ہیں یا کسی ایک علم کی ریسرچ میں جتنے زیادہ باہوش دماغ شامل ہو جاتے ہیں وہ علم اسی مناسبت سے ترقی کرتا رہتا ہے اور نتیجے میں وہ ایک مبسوط علم بن جاتا ہے. ایسا علم جس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اور جس کے پیچھے اپنا ایک زاویہ, اپنا ایک نظریہ, اپنا ایک فلسفہ اور اپنا ایک طرز عمل ہوتا ہے. ہم جب موجودہ دور میں سائنسی علوم کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی عمل کا سرما ہے. ایک سائنسداں نے علم کے کسی ایک شعبے پر تفکر کیا اور تفکر کرتے کرتے وہ کسی مثبت نتیجے پر پہنچا اور مر گیا. وہ نتیجہ رہنمائی تو کرتا تھا لیکن ابھی اس کی علمی حیثیت قائم نہیں ہوتی. دوسرے آدمی نے یا دوسرے طالب علم نے یا دوسرے سائنسداں نے اس علم کو آگے بڑھایا اور نتیجے میں کچھ روشن پہلو اور نمایاں ہو گئے. اس طرح سینکڑوں عالی دماغ اس ریسرچ میں, اس تحقیق میں شریک ہوتے رہے اور علم کی ایک حیثیت قائم ہو گئی. اس کی ایک تھیوری بن گئی, پھر یہ علم اور آگے بڑھا اور اس میں مزید باہمت باذوق دماغ شریک ہوئے اور اس تھیوری کو پریکٹیکل صورت دے دی گئی. ایک ایسا علم تشکیل پا گیا جس سے کوئی عقل کا اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ ہر نئے علم کو علمی حیثیت عوام الناس سے متعارف کرانے کے لیے اس علم کی مختلف طرزوں میں, مختلف پیغاموں میں, مثالوں سے اور نئی نئی ترغیبات اور تشریحات سے تشریح کی جائے. جیسے جیسے تشریحات دماغ کے اوپر وارد ہوتی ہیں یا ان تمثیلات, ترغیبات اور تشریحات سے شعور آشنا ہوتا ہے, اسی مناسبت سے شعور کے اندر سکت پیدا ہوتی ہے اور اس سکت کے نتیجے میں شعور گہرائی میں سفر کرنے لگتا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شاگرد یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ شعور کی گہرائی کا دوسرا نام لاشعور ہے. یعنی کسی سالک کو جب شعور کی گہرائی میں داخل کر دیا جاتا ہے
تو دراصل وہ لاشعور کے دروازے پر جا کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی سالک راہ طریقت کا کوئی مسافر علم الہی کا کوئی متلاشی سفر کرتا رہتا ہے اور شعور کی گہرائی سے گزر کر لاشعور کی گہرائی میں داخل ہوتا ہے، وہ برائے لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے. برائے لاشعور ہی ایسا علم ہے کہ جہاں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا عکس منتقل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مصلحتیں اور رموز چھپے ہوئے ہیں. حضور قلندر بابا نے علم روحانیت کو اس قدر آسان کر دیا ہے کہ اگر انسان کے اندر تفکر کی راہ موجود ہو تو اس علم کا سیکھنا اور تھیوری سے گزر کر پریکٹیکل میں داخل ہونا، یعنی اللہ کو جان لینا، پہچان لینا، اللہ سے ہم کلام ہونا بہت آسان عمل ہو جاتا ہے. حضور قلندر بابا فرماتے ہیں کہ علم روحانیت در اصل 3 فرق ہے. ہر وقت کے 2 صفحے ہیں. پہلے صفحے پر اللہ کی تجلی کا عکس موجود ہے اور تجلی کے اس عکس میں وہ تمام رموز، وہ تمام مصلحت نقش ہیں جو تخلیق کائنات کا بنیادی مسالہ ہے. اس عکس، ان رموز کو، اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے دوسرے صفحے پر ایک ایسی تحریر ہے جس تحریر کو پڑھ کر آدمی پہلے صفحے کی تشریحات، رموز اور مصلحتوں سے واقف ہو جاتا ہے. بظاہر یہ ایک ایسی بات معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے صفحے پر رموز اور تشریحات ہیں، دوسرے صفحے پر رموز اور اللہ کے اسرار کی تشریحات ہیں. اس کو یوں سمجھا جائے کہ ایک صفحے پر اللہ کی تجلی کا عکس بشکل کائنات موجود ہے، دوسرے صفحے پر جو تحریر نقش ہے اس کو پڑھ کر آدمی کائنات کی رموز سے اور اللہ سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے. یہ وہی روشنی ہے جو بندے کو حاصل ہو جائے تو اس کے اوپر غیب کے تمام نقوش منکشف ہو جاتے ہیں. دوسرے وقت کے پہلے صفحے پر احکامات کا ریکارڈ ہے اور دوسرے صفحے پر کائنات کا اجتماعی پروگرام، یہ کائنات کے اجتماعی اعمال کی تشریح ہے. کائنات سے مراد مخلوقات کی تمام نوعیں ہیں جو کائنات میں موجود ہیں اور ہر آنکھ اور ہر لمحہ زندہ ہے. تیسرے وقت پر انفرادی احکامات، وہ انفرادی احکامات جو لوح محفوظ کے نقوش کے براہ راست تعلق ہیں، نقش ہیں، اور دوسرے صفحے پر ان احکامات کے نتیجے میں انفرادی اعمال و حرکات کا ریکارڈ ہے. ساری کائنات بشمول اللہ کی تجلی، لوح محفوظ، عرش و کرسی، عالم ارواح، سماوات، عالم جو، برزخ، عالم ناسوت، عالم اعراف، حشر و نشر، یوم حساب، جنت و دوزخ، ابد الاباد، سب ان 3 ورقوں میں مکمل طور پر موجود ہے. جو سالک ان 3 اوراق میں، ان 3 اوراق یا 6 صفوں کا مطالعہ کرنا سیکھ لے، اس کے بعد اس کے اوپر پوری کائنات کے سر رموز آشکار ہو جاتے ہیں. ان صفحات، ان اوراق کو پڑھنے کا آسان طریقہ مراقبہ ہے. مراقبے سے آدمی کے اندر دوڑنے والی روشنیاں، یا آدمی کے اندر خیالات، تصورات، احساسات بننے والے انوار، یا آدمی کے اندر زندگی قائم رکھنے والی لائف اسٹریم اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آدمی ان انوار، ان روشنیوں کے ذریعے کائنات کے یکجائی پروگرام مشاہدہ کر لیتا ہے. اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات مجموعی ریکارڈ، مجموعی علم یا علم لدنی، یا وہ علم جو اللہ نے آدم کو بحیثیت نائب اور خلیفہ سکھایا، اور وہ علم جس کو اللہ نے اپنے امانت فرمایا ہے، 3 اوراق میں جمع کر دیا گیا ہے. اور 3 اوراق کو حضور قلندر بابا اولیاء نے جو اصطلاحی نام دیے ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. ایک روح اعظم، دوسرا روح انسانی، تیسرا روح روانی، اور دوسری اصطلاح ثابتہ، آیان اور جویہ ہے. پچھلے صفحات میں یہ بات پوری طرح واضح کی جا چکی ہے کہ ازل سے ابد تک جو کچھ ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سارا کا سارا اجتماعی طور پر لوح محفوظ پر نقش ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سالک یا کوئی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات یا علم الاسماء کا علم حاصل ہے، وہ اگر ازل سے ابد تک کا پورا پروگرام دیکھنا چاہے تو لوح محفوظ پر دیکھ سکتا ہے. اسی طرح اس اجتماعی پروگرام میں کائنات میں موجود الگ الگ نوعوں کا پروگرام دیکھنا چاہے
تو لوح دوم یہ عالم جو میں دیکھ سکتا ہے۔ انفرادی پروگرام کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ بھی عالم جو میں یہ جبیہ میں دیکھ سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ کائنات کا اجتماعی پروگرام لوح محفوظ پر نقش ہے، اور جس طرح یہ اجتماعی پروگرام لوح محفوظ پر نقش ہے اسی طرح ہر فرد کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ کائنات کے اجتماعی پروگرام کا تنزل و سلسلہ جب قائم کیا جاتا ہے تو یہ سارا پروگرام 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان 3 حصوں 3 شعبوں کا نام حضور خلنبا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی ہے۔ یہ روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم کے علوم تمام علوم کی بنیاد علم الاسماء ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم کی نیابت و خلافت کا تذکرہ کیا ہے وہاں بنیادی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ آدم کو علم الاسماء عطا کیا گیا ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، اور یہ علم الاسماء ہی تھا جس کی بنیاد پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ علم الاسماء کی حیثیت میں جو علم آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدیت کیا گیا ہے اس کو روحانی زبان میں تدلہ کہتے ہیں۔ انسان کا شخص اس بات پر قائم ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت حاصل ہے اور وہ نیابت کے علوم سے واقف ہے، اس سے بحیثیت انسان کے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حاصل ہیں۔ کوئی بندہ جب تقدیم کے شعبے میں داخل ہوتا ہے تو اسے یہ اطلاع فراہم کر دی جاتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اختیارات حاصل ہیں، اور نیابت کے اختیارات کو جاننے اور سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے اسے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور یہ صفت بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل میں حاصل ہو گئی تھی۔ بندے سے مراد نوع انسان اور نوع انسان کے تمام افراد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء عطا کر دیا اور اپنی تخلیقی صفات سے آدم کو آگاہ کر دیا تو آدم کا یہ علم پوری نوع انسان کا ورثہ بن گیا۔ اس علم کو جاننے، سمجھنے اور پریکٹیکل میں لانے کے لیے روحانیت مراقبے کی تلقین کرتی ہے۔ ایک مراقبہ ابتدائی صفحات میں بیان ہو چکا ہے جو مراقبہ لا ہے، اس کے بعد بھی تفہیم سے متعلق مراقبے کے اوپر سے حاصل بحث ہو چکی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مراقبہ صرف ایک عمل کا نام نہیں ہے بلکہ مراقبہ مختلف علوم کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ حضور خلنبا بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس نیابت کو جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں آدم کو دی ہے اور آدم جن تخلیقی صفات سے ممتاز کیا گیا ہے، آدم کی اولاد اگر اس ورثے کو تلاش کرنا چاہے تو اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور رحیم صفاتی اعتبار سے تخلیق کرنے والی ہستی ہے۔ دوسرے اسماء کے ساتھ ازل میں آدم کو اس میں رحیم کی صفت بھی منتقل ہوئی۔ سالک اگر اس میں رحیم کا مراقبہ کرے یعنی وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس بات کی طرف ہمتن متوجہ ہو جائے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا جزو ہے تو اس کے اوپر وہ تخلیقی علوم منکشف ہو جاتے ہیں جو تخلیق میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی اس میں رحیم کی صفت کا یہ تخلیقی علم کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ مٹی کے جانور میں پھونک مار کے اڑا دیتے تھے یا پیدائشی کوڑی کو یا اندھے کو اچھا کر دیتے تھے۔ دراصل ان کے اندر اس میں رحیم سے متعلق تخلیقی صفت متحرک ہو جاتی تھی، یا وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے اس میں رحیم کی صفت کو عملاً جاری و ساری فرما دیتے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ کر کے تخلیق کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے۔ تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے۔ جب تک انسان کے اندر یا آدم ذات کے اندر روح موجود نہیں ہے آدم کا وجود ناقابل تذکرہ ہے اور اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی تو اس کے اندر حواس پیدا ہو گئے۔ روح کیا ہے؟ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح بیان فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے۔ بات بہت واضح ہے کہ روح کا علم تو دیا گیا ہے، ایسا تو نہیں کہ آدم ذات روح کے علم سے بے بہرا ہے
یہ روح کا علم جان ہی نہیں سکتا. روح کا علم دیا گیا ہے, روح کا علم اس کے اندر موجود ہے مگر قلیل ہے. یہاں ایک بات بہت توجہ طلب ہے کہ جس قلیل علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا علم ہے, اور اللہ کی تمام علوم لامتناہی ہیں. لامتناہی کا قلیل بھی لامتناہی ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا یا روح بھونکنے کا جو وصف بخشا ہے وہ اللہ کے علوم کے مقابلے میں اتنا قلیل ہے کہ ناقابل تذکرہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ روح کا علم کسی کو حاصل نہیں ہے یا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. روح میرے رب کے امر سے ہے, اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن, اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ناقابل تذکرہ شے تھا, ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. یہی بات اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں, اور جب تو بناتا مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے, یعنی میری مرضی, میری منشا, میرے دیے ہوئے علوم سے, پھر اس میں پھونک مارتا تو ہو جاتا جانور. یعنی مٹی کے جانور میں حضرت عیسیٰ تخلیقی فارمولے کے تحت یا اس میں رحیم کی صفت کے تحت مٹی کے جانور میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا. پیدائشی اندھے اور کوڑی کے اوپر دم کرتے تھے یا پھونک مارتے تھے تو بھلا چنگا ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی اور لفظ کن فرمایا, اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس میں رحیم کی قوت نے حرکت میں آ کر کائنات کے تمام افراد, تمام اجزاء اور تمام ذرات کو شکل و صورت بخش دی. جس وقت اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور اجتماعی شکل و صورت وجود میں آئی, اس وقت اس میں رحیم کی صفت کا اصطلاحی نام یا روحانی نام اس میں اطلاقیہ ہے. اس میں اطلاقیہ اس میں مطلق سے مشتق ہے. پھر یہ اسم تنزل کر کے عینیہ میں داخل ہو گیا اور رحیم کی صفت علم میں حرکت پیدا ہو گئی. یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ کن کے بعد تمام موجودات یکجائی طور پر موجود ہوئی, تو اس کے علاوہ کوئی ادراک نہیں تھا کہ میں ہوں, کون ہوں, کیا ہوں, کس طرح ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جانا ہے, کچھ پتہ نہیں تھا. ایک حیرت کا عالم تھا. اس حیرت کے عالم کو تصوف کی اصطلاح میں عینیہ کہا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس محلیت اور اس حیرت کو ختم کرنا چاہا تو موجودات کو خطاب کر کے فرمایا, پہچان لو میں تمہارا رب ہوں. روحوں نے جواباً کہا, جی ہاں ہم نے پہچان لیا. روحوں نے جب اللہ تعالیٰ کا اعتراف کر لیا تو صفت رحیم کی حیثیت اس میں عینیہ سے تنزل کر کے اس میں کونیہ ہو گئی. تصوف میں علم روحانیت کا پورا احاطہ کرنے کے لیے, پورا احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے 3 اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں, تدلی, ابدا اور خلق. تدلی اس میں طلاق کی صفت ہے اور ابدا اس میں عینیہ کی صفت اور خلق اس میں کونیہ کی صفت ہے. اس میں کونیہ جب اپنی صفات میں مظہر بنتا ہے, اس میں کونیہ کی صفات مظاہراتی خد و خال اختیار کرتی ہیں, تو ان سے مظاہراتی خد و خال کو ایک دوسرے سے مربوط رکھنے اور ایک دوسرے سے جدا کرنے کو تدبیر کا نام دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر اسم ان 3 تنزلات پر قائم ہے. ہم جب اس میں رحیم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بھی ان 3 صفات کا تذکرہ ہوتا ہے, اور یہ تینوں صفات کائنات کی ہر مخلوق میں ہم ہوا, ہر اور ہر لمحہ جاری و ساری ہے. لیکن ان صفات کا علم صرف مکلف مخلوق کو دیا گیا ہے. یہ وہی علم ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اپنی امانت کہا ہے. جس نو کو علم حاصل ہے وہ مکلف ہے, اور جس نو کو علم حاصل نہیں ہے وہ غیر مکلف ہے. جہاں پہ شعور کا تعلق ہے, کائنات میں موجود ہر شے کو شعور حاصل ہے. شعور سے مراد سمجھ اور عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی امانت کو دینے کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس بات کا بھی اعلان فرما دیا ہے کہ کائنات میں موجود کوئی شے, کوئی مخلوق, کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی عقل و شعور سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے سماوات, ارض اور پہاڑوں کو اپنی امانت پیش کی تو سب نے یہ کہہ کر اپنی بے ذاتی, اپنی کمزوری اور ناتوانی کا اعتراض کیا کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے. انکار
بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے، اعتراف ہے کہ جو چیز، جو شے یا ہستی انکار کر رہی ہے اس کے اندر سمجھ اور عقل موجود ہے۔ اگر سمجھ اور عقل موجود نہ ہوتی تو انکار یا اقرار دونوں دیر بحث نہیں آتے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان نے اس امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، یعنی ہماری پیش کردہ امانت کو قبول کر لیا، بے شک میں ظالم اور جاہل ہے۔ یہ نقطہ بہت زیادہ غورطلب ہے کہ جس امانت کے حاصل ہونے کے بعد انسان کائنات کی تمام مخلوقات میں ممتاز ہوا اور اشرف المخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات اور جبال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے۔ اس طرح زمین، سماوات اور پہاڑ انسان سے زیادہ دانا، عقل مند اور باشعور قرار پائے، لیکن چونکہ انسان نے اللہ کے اسماء کا علم اور اسماء کی صفات کو جاننے اور پہچاننے کا اقرار کر لیا، اس لیے یہ ممتاز ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی ضمانت یعنی اللہ کے اسماء کی صفات سے واقف نہیں ہے تو اس کی حیثیت کائنات کی دوسری تمام مخلوقات سے کم تر ہے۔ حضور خلنا باب اولیاء چونکہ تقدیری امور میں نظامت کے سربراہ ہیں، اس لیے انہوں نے ان اسماء کی صفات کا علم بیان کر دیا ہے جو اسماء اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیے تھے۔ جہاں آدم کو علم الاسماء عطا کرنے کا تذکرہ ہے وہاں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ علم الاسماء کا علم آدم کو اس لیے عطا کیا گیا کہ اللہ نے آدم کو اپنا نائب بنانا چاہا۔ نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے سرپرست کے اختیارات یا اپنے سربراہ کے اختیارات کو استعمال کر سکے۔ اختیارات کا استعمال اس وقت ممکن ہے جب اختیارات سے متعلق قوانین سے واقفیت حاصل ہو جائے۔ اس میں اطلاقیہ، اس میں عینیہ اور اس میں کونیہ کی تشریح کے بعد یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے اسماء سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نیابت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس میں رحیم میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات کام کر رہی ہیں ان کا تعلق تخلیقی امور سے ہے۔ تخلیقی امور کو جب ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں تو اس میں زندگی اور موت دونوں شعبے آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو دراصل وہ ایک زون سے نکل کر دوسرے زون میں پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جب عالم ناسوت میں مرتا ہے تو عالم اعراف میں پیدا ہو جاتا ہے۔ علی حد القیاس ازل سے ابد یہ موت و زیست کا سلسلہ قائم ہے، جاری و ساری تسلسل کے ساتھ اور ایک خاص قاعدے اور ضابطے کے ساتھ موت و زیست کی حرکات و سکنات بھی فنا نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ ہے وہاں اس میں رحیم کی تینوں صفات کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں کے تیسرے تنزل، اس تیسرے صفت یعنی اس میں کونیہ کی صفت کے مظہر کو روح روکنے کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں اطلاقیہ انسان کی سادہ کو حاصل ہے جس کو روح آدم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بندہ اس میں رحیم کی صفت تدلہ کو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت کے دیے ہوئے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے دیے ہوئے وصف سے مردوں کو زندہ کرنے یا کسی شے کو تخلیق کرنے کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں رحیم کی صفت، جس صفت کے اوپر تخلیقی فارمولے کام کر رہے ہیں، انسان استعمال کرنا چاہے تو اسے اپنی روح آدم، اپنی روح انسانی اور اس میں روح حیوانی میں مراقبے کے ذریعے اس فکر کو مستحکم کرنا ہوگا کہ میری ذات کا اس میں رحیم کی صفات سے ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ جب کوئی سالک اس میں رحیم کی صفات کا مراقبہ کرتا ہے اور مراقبے میں اس میں رحیم کی صفات ذلی بن کر اس کی روح آدم میں وارد ہوتی ہے تو یہ صفت روح آدم سے منتقل ہو کر روح انسانی میں اور روح انسانی سے منتقل ہو کر روح حیوانی میں روح بن جاتی ہے، اور یہ روح جب کسی مردہ جسم میں منتقل کرتی جاتی ہے تو مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ وہ انسان جو اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے اس کے اندر اس میں رحیم کی صفات کا پورا ریکارڈ ہے، اور کائنات میں جس قدر موجودات کی شکلیں اور صورتیں ہیں
اس میں رحیم کی صفات کے تحت انسان کی روح کو حاصل ہے۔ اس بات کو آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی روح اس میں رحیم کی صفات کے اعتبار سے ایک درجے میں صاحب تدلہ اور ایک درجے میں صاحب ابدا اور ایک درجے میں صاحب خلق ہے۔ یہ سب کوئی سالک پوری مشق حاصل کرنے کے بعد اس میں رحیم کی صفت کو خود سے الگ شکل و صورت دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو چونکہ اسے تدلہ حاصل ہے اس لیے صفت تدلہ کے تحت اس کا اختیار حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کی روح انسانی کو صفت ابدا کا اختیار حاصل ہے، صفت ابدا کے تحت بدایت حرکت میں آ جاتی ہے اور صفت خلق کے تحت تکوین حرکت میں آ جاتی ہے، اور تینوں صفات کا مدد اس روح کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سالک اس شکل و صورت کو وجود میں لانا چاہتا ہے۔ اس میں رحیم کی صفت تخلیق کو اگر ایکویشن کے تحت بیان کیا جائے تو ایکویشن یا فارمولہ اس طرح بیان کیا جائے گا۔ صفت تدلہ اختیار الہی ساختہ جمع صفت ابدا الہیہ عین کسی چیز کی کامل شکل و صورت، خلق الہیہ جمعیہ حرکات و سکنات زندگی برابر ہے مظہر سے مراد ہے وجود ناسوت۔ مراقبہ لا کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ لا یعنی نہیں ہے، یعنی ایسا مراقبہ جس میں انسان اپنی ذات کی نفی کر دے۔ ذات کی نفی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص انفرادی طور پر اپنے بارے میں، ماحول کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، یہ کائنات کی جزیات کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے اس کی نفی کر دے۔ سوال یہ ہے کہ علم کی نفی کیوں کی جائے؟ علم کی نفی اس لیے کی جائے کہ عالم ناسوت میں رہتے ہوئے ہمارا علم اور ہمارے جاننے پہچاننے اور شناخت کرنے کی طرزیں مفروضہ اور فکشن حواس پر قائم ہے۔ جب تک مفروضہ اور فکشن حواس کی طرزیں منفی درجہ حاصل نہیں کر لیتی تو سب تک غیر فکشن اور حقیقت پر مبنی حواس سے ہم وقوف حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات بہت زیادہ نہیں تو کافی تفصیل کے ساتھ بتائی جا چکی ہے کہ فکشن اور حقیقت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حقیقت میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، اور فکشن اور مفروض آواز ہے زندگی ہر آن اور ہر لمحہ تغیر پذیر ہے۔ آواز کی حیثیت فکشن ہو یا حقیقی، دونوں آواز اور دونوں طرح کی طرز زندگی کا دار و مدار علم کے اوپر ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو اس کی تمام تر زندگی ان جانوروں کی طرح ہوگی جن جانوروں میں اس نے پرورش پائی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی چیز کے متعلق کوئی علم نہیں ہے یا ہمارے سامنے اس کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا تو وہ چیز ہمارے لیے اور ہماری نگاہ کے لیے معدوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں یہ بات میری بحث نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں علم ہے تو نگاہ اسے دیکھتی ہے، نگاہ کا دیکھنا ہی دراصل علم کی بنیاد پڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ لکڑی کے ایک فریم میں تصویر موجود ہے، لیکن کسی آدمی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس فریم کے اوپر شیشہ بھی لگا ہوا ہے، تو شیشے کی موجودگی کے باوجود آدمی کی نظر سے نگاہ سے آئینہ یہ شیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بڑی بڑی دکانوں اور بڑے بڑے شو روم میں شفاف آئینوں سے بھی ملتی ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی تیزی کے ساتھ دروازے میں داخل ہوتا ہے اور شیشے سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ علمی حیثیت سے وہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ دروازے میں صاف شفاف آئینہ لگا ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہمیں یہ علم حاصل ہے کہ فریم شدہ تصویر کے اوپر آئینہ بھی لگا ہوا ہے تو ہم اس تصویر کو دیکھنے کا تذکرہ اس طرح کریں گے کہ ہماری نگاہ آئینے کے اندر تصویر کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری مثال حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہیروشیما کی پہاڑیوں کی دی ہے۔ جس وقت ہیروشیما پر ایٹم بم مارا گیا اس کے اثرات اتنے شدید تھے کہ پہاڑ دھوئے کی شکل اختیار کر گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ موجود ہے
لیکن جب چھوا گیا تو وہاں دھوئے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. بات وہی ہے کہ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی ایسا ہتھیار بھی ہو سکتا ہے جس کی طاقت نے، جس کی شدت نے پہاڑ دھواں بنا دیا. تیسری مثال گونگے پہلے لوگوں کی ہے کہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. نگاہ کی حیثیت میں جس قدر معلومات ان کو فراہم ہوتی ہیں اسی مناسبت سے ان کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں کر سکتے. گونگے بہرے بچے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ماحول سے آشنا بھی ہیں، لیکن چونکہ ان کی علمی سطح محدود ہے اس لیے ان کا علم بھی محدود رہ جاتا ہے. قانون یہ بنا کہ نگاہ ہو، سننا ہو یا چھونا ہو وہ سب علم کی اشراف ہے، اور دیکھنے، سننے، چھونے، محسوس کرنے میں علم ہی رہنمائی کرتا ہے. اگر کسی آدمی نے زندگی میں کبھی پتھر نہ دیکھا ہو اور اس کے علم میں لائے بغیر پتھر اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ بتائے یہ کیا چیز ہے، وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا. اس لیے پتھر کے متعلق اس کا علم نفی کا درجہ رکھتا ہے. لیکن اگر پتھر کے بارے میں اس کو علم ہے تو اسے پتھر کو چھونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. وہ صرف دیکھنے کے بعد ہی پتھر کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کر دے گا. قصہ کو اتاریے کہ اگر پہلے سے کسی چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کو نہ دیکھنا ممکن ہے، نہ سننا ممکن ہے اور نہ چھونا ممکن ہے. کسی چیز کے بارے میں علم ہی اس کا وجود ہے. جب یہ بات قانون بن گئی کہ ہر چیز کا وجود اس کا علم ہے تو پھر نگاہ بھی علم ہے، پھر نگاہ بھی علم ہے، سماعت بھی علم ہے، بات کرنا بھی علم ہے، چھونا بھی علم ہے، اور انسانی زندگی کے تمام کردار بلا تخصیص صرف علم ہے. موجودات کی حیثیت علم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. علم حقیقت ہے، موجود ہے، اور لا علم لا موجود ہے. یہ علم کی حیثیت اور علم کی تفصیلات ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء سے منتقل ہوتی ہے. یہ وہی علم ہے اور اللہ کی وہی صفات ہے جو اللہ نے آدم کو سکھائے ہیں. اور علم کی درجہ بندی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درجہ تعلیم سے چار درجوں میں قائم ہے. صفت کی پہلی موجودگی کا نام اطلاق ہے، دوسری موجودگی کا نام عین ہے، تیسری موجودگی کا نام کون ہے، اور ان تینوں موجودگیوں کی یکجائی کا نام موجود یا مظہر ہے. مختلف زاویوں اور پیراؤں میں بیان کی گئی ہے کہ کائنات اور اجزاء کائنات اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات اور تمام مخلوق کا موت و حیات کا پروگرام سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے. یعنی کائنات کے بارے میں اللہ کے ذہن میں اللہ کی اپنی مرضی سے ایک پروگرام بنا، اور اللہ نے جب اس پروگرام پر عمل درآمد کا ارادہ کیا تو اس علم کو، جو علم اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات سے متعلق موجود تھا، حرکت دی. وہ یہ حرکت ان کے الفاظ سے شروع ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن میں کائنات سے متعلق پروگرام کو متحرک کرنا چاہا تو کن فرما دیا، وہ یہ سارا پروگرام نشر ہونے لگا. آج کے دور میں اس کی مثال آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم اگر اللہ کے ذہنی پروگرام کو ایک فلم کا نام دے دیں اور اس فلم کو نشر کرنے والی روشنیوں کو کل قیاس کر لیں تو اس بات کو آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ذہن میں کائنات کی موجودہ فلم اس وقت نشر ہو گئی جب کن کا سوئچ آن ہو گیا. یہ پروگرام کیا ہے، کتنے عرصے تک قائم رہتا ہے، اس پروگرام کو کن کن مراحل سے گزرنا ہے، اور اس پروگرام میں کتنے افراد کائنات میں شامل ہیں، اور کن افراد کو کیا کیا کام کرنے ہیں، یہ سب اللہ کا علم ہے. جب اللہ نے اپنے علم کا اظہار کیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کا اپنا ذہنی علم اللہ کے اپنے ارادے کے ساتھ حرکت میں آ گیا. یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے علم کا ایک مظاہرہ ہے. اس علم کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے کا نام اطلاق، دوسرے حصے کا نام عین اور تیسرے حصے کا نام کون ہے. یہ دراصل اللہ کے علوم کے نزول کی درجہ بندی ہے. زندگی کی ہر حصہ اور زندگی میں کام کرنے والے تمام حواس کی حیثیت ایک علم کی ہے، اور یہ علم ہر اعتبار سے 3 رخوں پر قائم ہے. علم کا پہلا رخ یہ ہے کہ اس علم کا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. علم کا دوسرا رخ یا دوسرا حصہ یہ ہے
کہ اللہ کا یہ علم وجود بن کر کائنات کو حاصل ہو جائے، یا علم وجود بن کر کائنات بن جائے. یعنی اللہ کا علم کائنات کا اجتماعی پروگرام ہے، اور کائنات اجتماعی پروگرام کی صورت میں جلوگر ہے. اور علم کا تیسرا حصہ نوعی اور انفرادی پروگرام کا علم ہے. حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نوع انسانی کو یہ ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کے تمام مذاہب وہ ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر کی دنیا سے، سب کی بنیاد، سب کی وسعت علم ہے. اور یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو عطا کیا، اور جس علم کے بارے میں فرشتوں نے ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر کی دنیا سے، سب کی بنیاد، سب کی وسعت علم ہے. اور یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو عطا کیا، اور جس علم کے بارے میں فرشتوں نے اس بات سے اقرار کیا ہے کہ ہم اس علم سے ناواقف ہیں. یہ بات کئی بار وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ کا ہر اسم اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کا حیثیت خالق کے اپنی ہر صفت میں کامل قدرت رکھتا ہے، اور ہر صفت کے ساتھ ہمیشہ قدرت اور رحمت شامل ہوتی ہے. جب ہم اللہ کو بصیر کہتے ہیں، دیکھنے والا کہتے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بصیر ہونے کی صفت میں اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے بصارت عطا کر دے. ساتھ ساتھ سماعت، بصارت، یہ دوسرے آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے ساتھ رحمت بھی شامل ہوتی ہے. مثلا اللہ نے آنکھ اس لیے عطا کی ہیں کہ آدمی کے اندر دیکھنے کی قدرت اور استطاعت پیدا ہو جائے. ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا کردہ آنکھوں میں بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت کا عنصر بھی شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر دین، ہر عنایت اور ہر عطا میں رحمت شامل حال ہوتی ہے. رحمت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی صفت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. لوح قلم میں اب تک جو پڑھا گیا ہے اور تشریح کی گئی ہے، اس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کسی ایک ہستی نے بنائی ہے، اور کائنات پہ اسی ایک ہستی کی حکمرانی ہے. کائنات کے اندر جتنے تقاضے ہیں، جس قدر حواس کام کر رہے ہیں، وہ سب اسی ہستی سے ایک تبادل کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں. جب ہم نگاہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات بھی جان لیتے ہیں کہ نگاہ کا وصف کسی ہستی سے ہمیں منتقل ہوا ہے. یعنی اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو بصیر ہے، اور بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ وہ بصارت اور نگاہ افراد کائنات کو منتقل کر رہا ہے. بندے کا دیکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بصیر کا مظاہرہ ہے. مقصد یہ ہے کہ کائنات مجموعی طور پر اللہ کی صفات کا عکس ہے، اور یہ صفات اللہ کے اسما ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر اسم دراصل ایک تجلی ہے، اور ہر تجلی کے ساتھ قدرت اور رحمت شامل ہے. وہ اللہ کا ہر اسم 3 تجلیوں کا مرکز ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفت، اور تیسرے صفت کے ساتھ اللہ کی قدرت. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا کوئی اسم ذہن یا زبان سے ادا کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی تجلی اپنی صفت اور قدرت کے ساتھ حرکت میں آ جاتی ہے. یعنی جب ہم اللہ کو بصیر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں یا اللہ کا اسم بصیر کا ورد کرتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ کی نگاہ اور اللہ کی نگاہ سے متعلق قدرت اور نگاہ سے متعلق رحمت کا علم متحرک ہو جاتا ہے. کائنات دراصل علم ہے. یہ علم نزول کر کے حواس کی شکل و صورت میں نمایاں ہو رہا ہے، اور یہ علم 3 روح یا 3 اجزاء پر مشتمل ہے.
پہلا رخ یا پہلا جز تجلی ہے جو لطیفہ اخفا کے اندر نزول کرتا ہے اور تجلی کا علم بن جاتا ہے. دوسرا جز اس تجلی کا وصف ہے، یعنی تجلی کی تشریح ہے. تجلی کا یہ وصف، تجلی کی یہ تشریح لطیفہ سری میں متحرک ہوتا ہے. تیسرا جز تجلی کے وصف کی تشکیل ہے، یعنی تجلی اپنے وصف کے ساتھ خد و خال اختیار کرتی ہے. اس علم کا نزول، یہ تجلی کے اس وصف کا نزول لطیفہ قلبی میں ہوتا ہے. اسی وصف یا اسی جزو کا نام علمی اعتبار سے نگاہ ہے. اور جب نگاہ نزول کرتی ہے اور نگاہ کی تقسیم عمل میں آتی ہے تو یہی نگاہ گفتار، سماعت، شامہ اور مشام کی شکل اختیار کر لیتی ہے. لطیفہ قلبی کے اندر جب گفتار، سماعت، شامہ اور مشام شکل و صورت اختیار کر کے مزید حرکت کرتے ہیں تو نقش و نگار کا ایک رنگین پیکر بن جاتا ہے. گفتار، سماعت، شامہ اور مشام کا یہ رنگین پیکر لطیفہ نفسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کے درمیان یہ کشش عمل یا نتیجہ بن کر سامنے آ جاتی ہے. اس طرح تین حرکتیں بیک وقت صادر ہوتی ہیں. پہلی حرکت کسی چیز کو جاننا، جس کا نزول لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتے ہیں یا ہمارے ذہن کی حرکت کسی چیز کو جاننے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ عمل ہمارے لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے. جاننے کے بعد دوسری حرکت کسی چیز کو محسوس کرنا ہے. محسوس کرنا لطیفہ سری کا عمل ہے. جاننے اور محسوس کرنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور خواہش کے بعد عمل کا صدور ہوتا ہے. خواہش اور عمل کا صادر ہونا لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کی حرکت ہے. مختصر یہ کہ کسی چیز کا علم یا کسی چیز کو جاننے کی حرکت یا عمل ساتھ سے شروع ہوتا ہے اور جبریے پر ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کی تجلی کا یہ نزول اور اللہ کی تجلی کے وصف کی یہ حرکت، یہ علم ہر اسٹیج پر، ہر نزول پر ریکارڈ ہوتا رہتا ہے. جاننا لطیفہ اخفا میں واقع ہوتا ہے اور اس کو لطیفہ خفی ریکارڈ کر لیتا ہے. لطیفہ سری میں محسوساتی عمل شروع ہوتا ہے، اس کو لطیفہ روح ریکارڈ کر لیتا ہے. لطیفہ قلبی میں جاننے اور محسوس کرنے کے بعد عمل واقع ہوتا ہے اور یہ عمل لطیفہ نفسی میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. اخفا، خفی یعنی روح اعظم نے جانا، سر اور روح یعنی روح انسانی نے محسوس کیا اور قلب اور نفس یعنی روح ایمانی نے عمل کیا. جاننا، محسوس کرنا، عمل کرنا بیک وقت دو طرح صادر ہوتا ہے. جاننا، محسوس کرنا، عمل کرنا بیک وقت صادر ہوتا ہے اور بیک وقت ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تجلی کا وصف قدرت اور رحمت کے ساتھ علم کی حیثیت میں نزول کر کے پہلے جاننے کا علم بنتا ہے، پھر جاننے کا یہ علم محسوساتی علم بن جاتا ہے اور یہ محسوساتی علم عمل بن جاتا ہے. اس فارمولے یہ ایکویشن کی حیثیت کائناتی بھی ہے، نوعی بھی ہے اور فرد کی زندگی سے متعلق بھی ہے. ہمارے پیش نظر اس وقت فرد کی روحانی صلاحیتوں کا انکشاف ہے. اس لیے ہم اس فارمولے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فرد کی زندگی سے متعلق اسماء الہیہ کی تمام تجلیوں کا علم، اس علم میں صفت قدرت اور رحمت شامل ہے، فرد کے سابقے میں یا روح اعظم میں موجود ہے. علم کے بعد محسوساتی علم یا فکر سے متعلق اللہ کی تمام تجلیاں صفت اور قدرت اور رحمت کے ساتھ فرد کے آیان یعنی روح انسانی میں موجود ہے. جاننے اور محسوس کرنے کے علم کے بعد عمل صادر ہوتا ہے. عمل کے تمام نقوش جویہ یا روح حیوانی میں موجود ہے. اس فارمولے پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کائناتی پروگرام ہر فرد میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کے اندر موجودات کے تمام افراد، ان کا نام کچھ بھی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کبوتر ہو، ان اجسام یا افراد کا تعلق نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، حیوانات سے ہو، سب کا آپس میں ایک رشتہ ہے. یہ رشتہ ہی دراصل ایک دوسرے کے تعارف اور پہچان کا ذریعہ ہے. نو انسانی کے کسی ایک فرد کا یہ تمام افراد کا بکری کے ساتھ
اگر کوئی مخفی رشتہ نہ ہو تو انسان بکری کو نہیں پہچان سکے گا اور بکری انسان کو نہیں پہچان سکے گی. اس رشتے کی تلاش کرنا ہی دراصل روحانیت ہے. کوئی روحانی آدمی اس بات پر لازمن تفکر کرتا ہے کہ میں بکری کو پہچانتا ہوں, بکری مجھے پہچانتی ہے. شیر یہ بات جانتا ہے کہ یہ انسان ہے, انسان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ شیر ہے. جب کوئی انسان آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو وہ برملا پکار اٹھتا ہے کہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ ستارہ ہے. صرف پکارتا ہی نہیں ہے, اپنے اندر اپنی کیفیات میں, اپنے حواس میں, علمی طور پر, محسوساتی طور پر, نقوش کے اعتبار سے یہ بات جانتا ہے, محسوس کرتا ہے کہ یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ ستارہ ہے. کوئی روحانی آدمی جب تفکر کو اپنے شعار بنا لیتا ہے اور اس کے اندر اللہ کے اسم کی تجلی کا علم متحرک ہو جاتا ہے تو وہ کائنات میں تمام آسمانی اجرام اور اجرام کے بسنے والے ہر زیرو اور غیر زیرو افراد کو ایک مخفی رشتے میں بندھا ہوا دیکھتا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ستارے کو دیکھتے ہیں تو ستارہ کبھی منع نہیں کرتا کہ مجھے نہ دیکھو. اگر ستارے اور انسان کے درمیان کوئی مخفی رشتہ موجود نہ ہوتا تو ہر ستارہ اور ہر آسمانی ستارہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ کی تجلی کا یہی رشتہ کائنات کے پورے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہیں. اس مخفی رشتے پر مزید تفکر کرنے سے یہ بات اور یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ تمام کائنات ایک مخفی رشتے میں اس لیے بندھی ہوئی ہے کہ ساری کائنات ایک ہی ہستی کی ملکیت ہے. کائنات اور کائنات کے افراد اگر مختلف ہستیوں کی ملکیت ہوتے, یہ کائنات کے افراد پر مختلف ہستیوں کی حکمرانی ہوتی تو یقیناً ایک دوسرے سے روشناسی میں تصادم پیدا ہوتا. ایک ہستی کی ملکیت دوسری ہستی کی ملکیت سے متعارف ہونا ہرگز پسند نہ کرتی. قرآن پاک نے اسی مالک ہستی کا تعارف اللہ کے نام سے کرایا ہے. آیت مقدسہ میں یہی لفظ اللہ اس میں ذات ہے. ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ کا ہر اسم میں ایک تجلی ہے اور ہر تجلی اور رحمت اور قدرت کے ساتھ قائم ہے. ہر اسم بحیثیت قادر کے قدرت رکھتا ہے, یعنی اسم قدرت سے متعارف ہے. چنانچہ ہر صفت کے ساتھ اللہ کا قادرانہ اور رحیمانہ وصف موجود ہے. قادرانہ اور رحیمانہ اور صافی موجودات کے تمام افراد کے درمیان مخفی رشتے کی حیثیت رکھتے ہیں. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج کی روشنی اہل زمین کی خدمت گزاری سے اس لیے انکار نہیں کر سکتی کہ زمین اور سورج ایک ہی اللہ کی ملکیت ہے, کیونکہ اللہ مالکانہ حقوق میں حاکمانہ قدرتوں سے متصف ہے. اس لیے اللہ کی رحمت اور قدرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کی ملکیتیں ایک دوسرے کے حقوق سے منکر ہو جائیں. نظام کائنات کے قیام, ترتیب اور تدبیر پر اللہ کی جن اسماء کی حکمرانی ہے ان میں ایک اسم اللہ اور دوسرا اسم قدیر ہے. اللہ کے تمام اسماء صفات میں ہر اسم اللہ اور قدیر کے ساتھ منسلک ہے. اب تک جتنے اسباق کی تشریح بیان ہوئی ہے ان کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات اور کائنات میں موجود تمام افراد کائنات کی حیثیت ایک علم کی ہے, اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کے ذریعے ان بندوں کو سکھایا ہے جن بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم ان بندوں کو اس لیے سکھایا ہے کہ وہ کائنات کی رنگا رنگ زندگی کا مشاہدہ کر کے اور کائنات کی حیات میں تفکر کر کے اللہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور جب کوئی بندہ جدوجہد اور کوشش میں اللہ کے قانون کا تقاضا پورا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کے عرفان کی دو صورتیں ہیں. ایک اللہ کی صفات کا عرفان ہے, یعنی سالک اپنے اندر ایک ایسے علم کا مشاہدہ کرتا ہے جس علم کی حیثیت صفاتی ہے اور جس علم کی حیثیت افراد کائنات کے خد و خال اور افراد کائنات کے اندر حیات و ممات کے تقاضوں کی ہے. صفات کا عارف اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کون سا رشتہ قائم ہے. اس کی وجہ سے خالق اور مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہے. صفات کا علم جاننے والا بندہ
ظاہرہ خد و خال کے اندر باطنی خد و خال کا بھی مشاہدہ کر لیتا ہے، یعنی وہ افراد کائنات کی روح کا وقوف حاصل کر لیتا ہے، اس کے سامنے عالمین کا ریکارڈ آ جاتا ہے۔ صفات کا علم رکھنے والا بندہ فرشتوں سے، حشر و نشر سے، عالم اعراض سے، برزخ سے، سماوات سے اور عرش و کرسی سے واقف ہوتا ہے۔ اس کے مشاہدے میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہماری دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیایں موجود ہیں۔ جس طرح ہماری زمین پر نوع انسانی، نوع حیوانی، نباتات، جمادات کی آبادیاں ہیں، اسی طرح دوسری دنیاؤں میں یہ سب اسی طرح ترتیب و تدبیر کے ساتھ قائم ہے۔ دوسرا رخ اللہ کی ذات کا عرفان ہے۔ ذات کا عارف یہ جانتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کن فارمولوں پر ہوئی ہے اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کون سی مشیت کام کر رہی ہے۔ عرفان صفاتی ہو یا ذاتی ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے روح کا عرفان ضروری ہے۔ روح کے عرفان کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ روح 3 پرتوں پر قائم ہے اور ہر پرت کے 2 رخ ہیں۔ انہی 3 پرتوں کے اندر ازل سے ابد تک تمام زندگی سفر کرتی ہے۔ اللہ کی صفات کے ضمن میں یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کا ہر اسم بحیثیت علم کے علیم ہے اور اللہ کا ہر اسم بحیثیت خالق کے قدیر ہے۔ اس بات کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ہر اسم 3 تجلیوں کا مجموعہ ہے اور اللہ کے ہر اسم کی حکمرانی کسی نہ کسی درجے میں کائنات کے اوپر محیط ہے۔ انہی تجلیات کا نزول مختلف مدارج میں ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کی ذات کا عرفان جن انوار سے ہوتا ہے، ان انوار کا نام ہے تصویر ہے۔ یہ بات مزید وضاحت طلب ہے کہ روح کے 3 پرتوں کو اللہ کی انوار کی 4 نہریں، یہ 4 آبشاریں سیراب کرتی ہیں۔ پہلی نہر یا پہلی آبشار کا نام نہر تصویر ہے۔ نہر تصویر لطیفہ اخفا میں نزول کرتی ہے۔ اتنے بھی نوعوں کے اندر لطیفہ اخفا موجود ہے۔ اس نورانی آبشار کے ذریعے ہر نوع کا لطیفہ اخفا ایک دوسرے سے متعارف و روشناس ہے۔ ہم جب علم کا تذکرہ کرتے ہیں تو علم کو سیکھنے کے لیے، علم کو محفوظ کرنے کے لیے حافظے کا نام دیتے ہیں۔ نہر تصویر کے انوار ہی وہ شعاعیں ہیں، یا وہ انوار ہیں، یا وہ تجلی ہے جو انسان، جنات اور زیرو افراد کے اندر حافظہ بنتی ہے۔ ہم جب کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھولی ہوئی چیز کو شعور کے اندر محسوس کرتے ہیں تو یہ کام حافظے کا ہے۔ اس کا بہت آسان اور مختصر الفاظ میں بیان کرنا اس طرح ممکن ہے کہ کائنات میں ازل سے ابد تک کا تمام ریکارڈ اور تمام معلومات کا ذخیرہ اسی نہر تصویر کے ذریعے قائم ہے۔ اگر سالک اس ذخیرے سے استفادہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ لاکھوں سال بعد کے، یہ لاکھوں سال پہلے کے زمانوں کے اندر گزرے ہوئے واقعات، حادثات کو دیکھ سکتا ہے۔ لطیفہ اخفا کے اندر کائنات سے متعلق جو اجزاء منتقل ہوتے ہیں وہ بھی نہر تصویر کی شعاعوں کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کے ذہن میں کائناتی تخلیقی پروگرام جس طرح موجود تھا وہ سب نہر تصویر کے ذریعے لطیفہ اخفا میں نزول کرتا رہتا ہے۔ ہر عمل اور کائنات کی ہر حرکت نہر تصویر سے شروع ہوتی ہے اور اس نہر تصویر پر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ابتدا اور تکمیل کا یہ سلسلہ ہر آن اور ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ زندگی کی ہر حرکت اللہ کے ذہن سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے ذہن میں لوٹ جاتی ہے۔ زندگی کی ہر حرکت اللہ کی صفت خالقیت کی حدود میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی صفات کا سہارا لیے بغیر کسی حرکت کا وجود بھی آنا ممکن نہیں ہے۔ اخفا جن انوار کا نام ہے جس کو نہر تصویر کہا گیا ہے، تصوف میں سر بھی کہتے ہیں۔ سر وہ انوار ہے جو اعلیٰ ترین شعور رکھنے والے برگزیدہ بندوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کی ذات کا عرفان انہی انوار جس کا نام نہر تصویر ہے حاصل ہوتے ہیں۔ باقی تینوں نہریں اور ان کے انوار سے صفات کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لطیفہ اخفا اور نہر تصویر کے علم کا جاننا ضروری ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں
کہ ساری کائنات دراصل اللہ کے ذہن کا عکس ہے، اور جس طرح اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام موجود تھا وہ کن کے بعد وجود میں آ گیا۔ یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ تخلیق کے پہلے مرحلے میں اسرار کائنات یہ انسان ایک گمشدگی کے عالم میں تھا، اس کو نہ سماعت حاصل تھی نہ بصارت، کیونکہ سماعت اور بصارت دونوں حاصل نہیں تھی، اس لیے اس کی اپنی ذات کے بارے میں کوئی علمی حیثیت بھی نہیں تھی۔ اللہ نے جب خود کو افراد کائنات سے متعارف کرایا اور خود مخلوق کے سامنے ہو کر آواز کے ساتھ مخلوق کو مخاطب کیا تو مخلوق کے اندر سماعت اور بصارت کے ساتھ ساتھ اپنے ہونے کا بھی ادراک ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علمی حیثیت میں یہ بھی جان گیا کہ میری حیثیت مخلوق کی ہے۔ اس تشریح کے بعد اس حقیقت پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے کہ انسان کا اور تمام کائنات کا اللہ کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ہمارے اندر دو رخ متعین کرتا ہے، ایک رخ کا نام احساس ہے اور دوسرے رخ کا نام محسوس کرنا ہے۔ جس طرح مخلوق نے یا انسان نے اللہ کو دیکھ کر اپنے لیے یہ احساس کیا تھا کہ میں مخلوق ہوں، مغلوب ہوں، یا کسی کی تابع ہوں، یا میری حیثیت اپنی ذاتی نہیں ہے، یہی قانون پوری زندگی پر حاوی ہے یا عالمین میں جاری وساری ہے، اور یہی لوح محفوظ کا قانون ہے۔ آپس میں جب دو دوست یا دو افراد ملتے ہیں یا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس دوست کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ اثر دو طرح کا ہوتا ہے، دونوں دوستوں میں سے ایک دوست اثر ڈالنے والا اور دوسرا دوست اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ کر اپنی معلومات کے مطابق کوئی رائے قائم کرتا ہے، یعنی دوسرے دوست کی صفات کو بطور احساس اپنے اندر قبول کرتا ہے۔ صفات کو قبول کرنے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس دوست کی صفت کو قبول کر کے اپنی محکومیت کا اعتراف کیا ہے۔ یہ قانون انسان، حیوانات، سماوات، نباتات سب میں مشترک ہے۔ درخت کو ہم اس وقت تک درخت تسلیم نہیں کرتے جب تک درخت کی صفات کو اپنے اندر قبول نہ کر لیں۔ اسی طرح پوری طرح اپنی حیثیت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ درخت کسی انسان کی صفت سے مغلوب ہو کر اپنی محکومیت کا اعتراف نہ کر لے۔ دیکھنے کی ترجیح ہے کہ مخلوق کا ہر فرد دوسرے فرد کو اپنے اندر دیکھتا ہے، اور اپنے اندر دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب اپنی نفی کر دی جائے۔ یہ نفی کرنا ہی مغلوب ہونا اور محکومیت ہے۔ یہ قانون پوری کائنات کے لیے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات کی حیثیت میں اس کے اندر کون سی صفت ہے جو اس قانون کے تحت اس کے اندر متحرک ہے؟ دیکھنے کی طرز میں ایک بات یہ بھی بہت زیادہ غور طلب ہے کہ دیکھنے کی دو طرزیں ہوتی ہیں، ایک طرف براہ راست دیکھنا ہے اور دوسری طرف بالواسطہ دیکھنا ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے براہ راست دیکھنا یہ ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے، اور بالواسطہ دیکھنے کی طرف یہ ہے اور ہر آدمی خود کو دیکھ رہا ہے۔ ہم جب آئینہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالواسطہ دیکھنا ہے۔ براہ راست دیکھنا یہ ہے کہ پہلے آئینے نے ہمیں دیکھا اور ہم آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ انسانی فضیلت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اس کے اندر براہ راست دیکھنے کی طرز متحرک ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام براہ راست دیکھنے کی طرز فکر رکھتے ہیں، اور یہ طرز فکر ان کے اندر مستحکم ہوتی ہے، اور یہی طرز فکر ان کی زندگی کے تمام اعمال و حرکات میں عادت بن جاتی ہے۔ اس طرز فکر کو حاصل کرنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ تکوینی ہے اور ایک راستہ قرب نوافل والے اولیاء کرام کا ہے۔ پیغمبروں کی اس براہ راست دیکھنے کی طرز فکر کو حاصل کرنے اور اپنے اندر مستحکم کرنے کے لیے اولیاء اللہ اپنی ریاضت اور مجاہدوں سے اس بات کی مشق کرتے ہیں کہ ہمارے اور کائنات کے درمیان ایک رشتہ ہے، اور رشتہ اللہ کی ربوبیت ہے، خالقیت ہے، رحمت ہے، یعنی ساری کائنات
ایک رشتے میں بندھی ہوئی، اور اس رشتے کا تعلق اور اس رشتے کی مرکزیت اللہ کی ذات ہے۔ وہ اس بات کی مشق کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اس مشق اور مسلسل عمل سے انہیں اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کا تعلق ہم سے براہ راست نہیں ہے، اس چیز کا اور ہمارا واسطہ اللہ کی وجہ سے۔ اور یہ بات کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ پیاس اور پانی کو سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ پانی بھی اللہ کی تخلیق ہے، بندہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، پیاس کا تقاضا بھی اللہ کی تخلیق ہے، بندہ، لباس اور پانی تینوں آپس میں اس لیے ہم رشتہ ہے، بندہ، پیاس اور پانی تینوں آپس میں اس لیے ہم رشتہ ہے کہ یہ تینوں اللہ کی مخلوق ہے۔ مثلا اگر پانی کی تخلیق یہ کرے تو اگر پانی تخلیق نہ ہو تو پیاس زیر بحث نہیں آتی، اور نہ ہی انسان کے اندر پیاس کا تقاضا زیر بحث آئے گا۔ اللہ حاضر قیاس زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں تفکر کرنے سے یہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ مشق کے بعد انسان عادت سوچنے لگتا ہے کہ میرا اور اللہ کا براہ راست ایک رشتہ ہے۔ جب یہی طرز فکر کسی سالک کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تصرف کی ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس طاقت سے وہ اشیاء کائنات میں اپنے ارادے اور اختیار سے تصرف کر سکتا ہے۔ صاحب ارشاد اور قرب نوافل والے اولیاء کرام براہ راست طرز فکر اپنی محنت، کوشش اور مجاہدوں سے حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اہل تکوین، یہ اہل نظامت میں یہ طرز فکر اللہ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے، اور منتقلی سے پہلے پیر و مرشد یا مراد اپنے مرید کی ذہنی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ ذہن میں چوچرا کا عمل دخل نہیں رہتا، یعنی اس کے اندر معنی پہننے والی ایجنسی نیوٹرل ہو جاتی ہے۔ مرید کو جب مراد کا یہ فیض حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ براہ راست طرز فکر بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا قیام دراصل اس کی اپنی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلا مکان اس وقت تک مکان نہیں ہے جب تک مکان کی بنیادیں موجود نہ ہو۔ کرسی اس وقت تک کرسی نہیں ہے جب تک اس کی 4 ٹانگیں نہ ہوں۔ کائنات میں موجود جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب اپنی اپنی بنیاد پر قائم ہیں۔ زیر بحث انسان ہے، انسان کی بنیاد یا بیس 6 نقطوں پر قائم ہے، یا انسان کی بلڈنگ 6 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم جب انسانی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو لامالہ زندگی 2 رخوں پر سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زندگی کے ایک رخ کو ہم بیداری کہتے ہیں اور زندگی کے دوسرے رخ کو ہم خواب کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ خواب اور بیداری شعور اور لاشعور ہے، یعنی ساری زندگی شعور اور لاشعور میں رد و بدل ہو رہی ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیداری کے تمام حواس کے اوپر سے جب ٹائم اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تو روحانیت میں اس کیفیت کا نام خواب ہے، اور زندگی حواس کے اوپر جب ٹائم اسپیس کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کا نام بیداری ہے۔ انسان کے اندر 6 ستونوں میں 3 ستون بیداری میں کام کرتے ہیں اور 3 ستون خواب میں کام کرتے ہیں، یعنی انسان کے اندر 6 روشن نقطوں میں سے 3 روشن نقطوں کی حرکت بیداری میں، باقی 3 روشن نقطوں کی حرکت نیند میں عمل کرتی ہے۔ ہر آدمی سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے، بیداری کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب وہ شعوری حواس میں داخل ہوتا ہے تو اس کیفیت کو نیند بیداری کی حالت کہا جاتا ہے۔ نیند بیداری سے مطلب یہ ہے کہ ابھی آدمی پوری طرح شعور میں داخل نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ سو کر اٹھنے کے بعد بیداری کی پہلی کیفیت میں داخل ہوتا ہے تو فکر و عمل کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ بیداری کی آواز فکر و عمل کی جو طرزیں ہیں وہ سب یکجائی طور پر دوڑ کرنے لگتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر اس نقطے سے شروع ہوتی ہے جس نقطے کا نام لطیفہ نفسی ہے۔ نیند بیداری کے بعد جو دوسرا رفتہ شروع ہوتا ہے اس میں آدمی کی ہوش و حواس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ہوش و حواس کی اس گہرائی سے دماغ کے اوپر جو خمار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وقفہ سرور کی حالت پر مشتمل ہوتا ہے، کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور کبھی سرور کے برعکس
کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور کبھی سرور کے برعکس احساس بڑھ جاتا ہے. اس کیفیت میں لطیف قلبی متحرک ہوتا ہے اور قلبی سے متعلق صلاحیتیں اور جنبش آنے لگتی ہے. سرور کے احساسات گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجدان کی ہے. وجدان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے. وجدان میں لطیف روحی کام کرتا ہے. اس طرح بیداری میں 3 وقفے ہیں، اسی طرح نیند کے بھی 3 وقفے ہیں. اس طرح کوئی انسان 3 اسٹیج سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان 3 اسٹیج سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے. نیند کے وقفے کا نام غنود ہے. غنود میں لطیف سری حرکت میں رہتا ہے. نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے لطیف خفی کی حرکت ہے. اور نیند کی تیسری حالت میں جب آدمی پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے تو لطیف اخفر کی تحریکات ہوتی ہے. سرور کے احساسات گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجدان کی. وجدان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے. وجدان میں لطیف روحی کام کرتا ہے. اس طرح بیداری میں 3 وقفے ہیں، اسی طرح نیند کے بھی 3 وقفے ہیں. اس طرح کوئی انسان 3 اسٹیجز سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان 3 اسٹیج سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے. نیند کے وقفے کا نام غنود ہے. غنود میں لطیفہ سری حرکت میں رہتا ہے. نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے لطیفہ خفی کی حرکت ہوتی ہے. اور نیند کی تیسری حالت میں جب آدمی پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے تو یہ لطیفہ اخفا کی تحریکات ہوتی ہیں. اور طرف بات یہ ہے کہ ان تمام حالتوں کے شروع میں انسان پر سکوت کی حالت ضرور طاری ہوتی ہے. جس وقت آدمی سو کر اٹھتا ہے اس وقت اس کا ذہن قطعی طور پر پرسکون اور خالی ہوتا ہے. اسی طرح دوسری کیفیات میں بھی انسان کی طبیعت چند لمحوں کے لیے ضرور ثابت ہو جاتی ہے. یعنی ایک حالت میں دوسری حالت سے داخل ہونے کے لیے سکوت کا ہونا ضروری ہے. اس طرح بیداری کی حالت میں ہر حالت سکوت سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح غنودگی میں شروع کے وقت بھی حواس پر ہلکا سا سکوت طاری ہوتا ہے اور چند لمحے گزر جانے کے بعد حواس کا یہ سکوت بوجھل ہو کر غنود کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ابتدائی نیند کے چند ساکت لمحات سے ہلکی نیند کی شروعات ہوتی ہے اور پھر گہری نیند کی ساکت لہریں انسانی جسم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں. اسی غلبے کو گہری نیند کہا جاتا ہے. بیداری اور نیند کے تذکرے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ بیداری ہو یا نیند دونوں کا تعلق حواس سے ہے. ایک حالت میں یا کیفیت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور ایک حالت یا کیفیت میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن حواس کی نوعیت نہیں بدلتی. بیداری ہو یا خواب دونوں میں ایک ہی طرح کی اور ایک ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں. بیداری اور نیند دراصل دماغ کے اندر 2 خانے ہیں. یوں کہیے کہ انسان کے اندر 2 دماغ ہیں. ایک دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے اور دوسرے دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے. یعنی ایک ہی حواس بیداری اور نیند میں رد و بدل ہو رہے ہیں اور حواس کا رد و بدل ہونا زندگی ہے. جب دماغ کے اوپر کسی ایک حواس سے متعلق سکوت طاری ہو جاتا ہے تو دوسرے حواس متحرک ہو جاتے ہیں. بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کے ڈھیلے پر پلک کی ضرورت پڑتی ہے تو حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی انسان نیند کی حواس سے نکل کر بیداری کی حواس میں داخل ہو جاتا ہے. موجودہ دور میں اس کی مثال کیمرے سے دی جا سکتی ہے. کیمرے کے اندر فلم موجود ہے، گلاس بھی موجود ہے اور گلاس کے سامنے مناظر بھی موجود ہے، لیکن اگر کیمرے کا بٹن نہ دبایا جائے اور شٹر میں حرکت واقع نہ ہو تو فلم پر تصویر نہیں آتی. بالکل اسی طرح آنکھ کے ڈھیلے پر اگر پلک کی ضرورت نہ پڑے تو سامنے موجود مناظر دماغ کے اسکرین پر فلم نہیں بنتے. بیداری میں دیکھنے کا یہ دوسرا قانون ہے. پہلا قانون یہ بتایا گیا تھا کہ جب انسان سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے کوئی خیال آتا ہے اور یہ خیال ہی دراصل بیداری اور نیند کے درمیان حد فاضل بن جاتا ہے. جب یہ خیال میں
गहराई वाक़ होती है तो पलक झपकने का अमल शुरू होता है, और पलक झपकने के साथ साथ मौजूद मनाजिर दिमाग की स्क्रीन पर मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। देखिएगा, तीसरा कानून यह है कि दिमाग पर मौजूद मनाजिर के साथ साथ इल्मी हैसियत में दिमाग एक इत्तला महसूस करता है, और जो भी सूरत वाक़ होती है कि देखने वाला से इस इत्तला में मानी बना देता है। पलक झपकने के अमल के साथ इंसानी दिमाग में जो अक्स मुंतकिल होता है, इसका वक्फा 15 सेकंड होता है। अभी 15 सेकंड नहीं गुजरे तो नजर के सामने मनाजिर में से कोई एक दो ये जाहिर मनाजिर पहले मंजर की जगह ले लेते हैं, और ये सिलसिला तसलसल के साथ कायम रहता है। ये मुख्तसर तारीफ बेदारी की है, और बहुत ही मुख्तसर तशरीह इस बात से मुताल्लिक़ है कि आदमी की नजर बेदारी में किस तरह काम करती है। हुज़ूर ख़लद बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने लौह कलम के इब्तदाई सफ़हात में ये बात बता दी है कि इंसान के अंदर लतीफ़ खफी दरअसल पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड है। वो जिंदगी बेदारी की हो या ख्वाब की, आज जो मंजर देखकर दिमाग की स्क्रीन पर मुंतकिल करती है वो दरअसल लतीफ़ खफी का रिकॉर्ड है। लतीफ़ खफी का रिकॉर्ड 15 सेकंड के वक्फे में महदूद होकर नजरों के सामने आता है तो इस अमल को बेदारी कहा जाता है। बेदारी में निकल का ताल्लुक आंख के डेलों और पलकों से बराह रास्त है। आंख के डेलों के ऊपर पलकों की तरफ इंसानी कैमरे का वो बटन है जो बार बार तस्वीर लेता है। कानून यह है कि अगर आंख के डेलों के ऊपर पलक की जरूरत न पड़े तो आंख के अंदर मौजूद आज़ा काम नहीं करते। आंख के अंदर मौजूद आसाब के हिस्से उसी वक्त काम करती हैं जब उनके ऊपर पलक या आंख के पर्दों की जरूरत पड़ती रहे। अगर आंख की पलक को बांध दिया जाए और डेलों की हरकत रुक जाए तो नजर के सामने खड़ा आ जाता है, मनाजिर की फिल्म बंदी रुक जाती है। अमल इस तरह में किसी बात की मशक कराई जाती है कि आंख के डेलों की हरकत रुक जाए और आंख के पर्दे की जरूरत डेलों पर न पड़े, ताकि बेदारी की नजर ख्वाब की नजर में मुंतकिल हो जाए। हम जब ख्वाब देखते हैं तो आंख के डेलों पर पर्दे को या पलक की जरूरत नहीं पड़ती। कानून ये बना कि आंख के डेलों पर आंख के पर्दों या पलक की तरफ से या आंख के खुलने और बंद होने से मनाजिर का दिमाग की स्क्रीन पर मुंतकिल होता है। ये देखना लतीफ़ नफ्सी की पहली हरकत है। लतीफ़ नफ्सी की मुसलसल हरकत से ये सिलसिला जारी रहता है। लतीफ़ नफ्सी की रोशनियों को जब किसी तरफ मिलान करती हैं, लतीफ़ नफ्सी की रोशनियाँ जब किसी तरफ मिलान करती हैं तो तमाम महसूसात इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। हिस्सियात में सबसे लतीफ़ हिस्स बसारत है, क्योंकि बसारत सबसे ज्यादा लतीफ़ हिस्स है, इसलिए लतीफ़ नफ्सी की रोशनी से सबसे पहले मुतासिर होती है। ये रोशनी इंसान को सबसे पहले ख्याल से रोशनास कराती है। पहले जो कुव्वत बासर हरकत करती है तो निगाह खारिज की चीजों को दाखिल में और दाखिल की चीजों को खारिज में देखती है। आईने की मिसाल दी जा चुकी है। मतलब ये है कि रहने इंसानी हर हालत में आईना का काम अंजाम देता है, और वो इंसानी इसी आईने में ख्यालात, तवाहुमात और तसव्वुरात को मुजस्सम शक्ल सूरत में देखती है। लतीफ़ नफ्सी की रोशनियाँ पूरी कायनात को देखती हैं और पूरी कायनात में फैली हुई है। इन रोशनियों से बाहर किसी वहम, ख्याल या तसव्वुर का निकल जाना मुमकिन नहीं है। सारी कायनात पर ये रोशनियाँ एक दायरे की सूरत में मुहित हैं। रोशनियों के इस दायरे को कलंदर बाबा औलिया ने जवैया का नाम दिया है। जवैया से मुराद लतीफ़ा नफ्सी और लतीफ़ा क़ल्बी है। कानूनी है कि जवैया की रोशनियाँ ज़ात इंसानी को लामोतनाई हदों तक वसी कर देती है। जवैया को मुतहर्रिक करने और जवैया की तमाम वसअतों से बाखबर होने के लिए नींद के ऊपर कंट्रोल हासिल करना जरूरी है। अंबिया की तालीमात में इस कोशिश का पहला सबक दिन और रात के अंदर 21 घंटे 20 मिनट जाकर पूरा किया जाता है। यानी 24 घंटों में 2 घंटे 40 मिनट नींद के लिए काफी है। बेदार रहने के इस अमल के साथ साथ ये नींद के ऊपर कंट्रोल हासिल हो जाने के बाद दूसरा सबक पलक झपकाए बगैर तारीकी में नजर जमाना है। कानून आप समझ चुके हैं कि देखने का अमल डेलों के ऊपर पर्दों की तरफ से वाक़ होता है। 21 घंटे 20 मिनट तक जागने के अमल को तसव्वुफ और रूहानियत की इस्तिलाह में तनवीर और तारीकी में पलक झपाए बगैर
और तारीकी में पलक झपकाए बगैर नजर जमाने को इस्तिरखा कहते हैं। हजरत ऐसा करने के नक्शे कदम पर चलकर नींद के ऊपर कंट्रोल हासिल करने वाला सालिक अपने अंदर शहूद की कुव्वतें बेदार कर देता है। लो कलम के असबाब में अब तक जिस कदर तशरीह की गई है उसमें एक बात बहुत आम है, और वो ये कि सारी कायनात और कायनात के अंदर तमाम नौएं और अफराद एक मरकजियत के साथ बंधे हुए हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल और जिंदगी के मुख्तलिफ ज़माने ज़ाहिर की नज़रों से अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन फिर वाकई ज़माने का नशीब अफराद और जिंदगी के मराहिल में तगय्युर तबद्दुल कितना ही क्यों ना हो, सबका ताल्लुक मरकजियत से कायम है। बंदे और मरकजियत के दरमियान में जो वास्ता और रास्ता है वो लहरें यशवाएं हैं। एक तरफ मरकजियत से लहरें यशवाएं नुज़ूल करके अफराद कायनात को फीड करती हैं, ये कायनात के अफराद या मरकजियत के रिश्ते को कायम रखती है, और दूसरी तरफ फर्द के अंदर नुज़ूल होने के बाद ये लहरें यशवाएं सऊद करती है। नुज़ूल और सऊद का ये लामुतनाही सिलसिला ही जिंदगी है। तो ये कि सारी कायनात में लहर यशवा दौर करती रहती है। और लहर के दौरानियों को देखते हुए जो कायनात की सूरत बनती है, इसको एक दायरे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी पूरी कायनात एक दायरा है, और ये दायरा जब सऊदी और नुज़ूली हरकत करते हैं तो 6 बन जाते हैं। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान में फी सित्तत अय्याम कहा है, यानी मैंने कायनात को 6 दिन में बनाया। कायनात और अफराद कायनात के ऊपर पहले दायरे का नाम कलंदर बाबा औलिया लतीफ़ा नफ्सी रखते हैं। यानी लतीफ़ा नफ्सी एक चिराग है, एक शमा है जिसमें से रोशनी निकल रही है। चिराग की इस रोशनी है, लौ का नाम निगाह है। जाहिर है जहाँ लौ होगी रोशनी होगी, वहाँ का माहौल रोशन और मुनव्वर हो जाता है। ये चिराग की लौ, रोशनी या लहर जो कि खुद अपनी एक हैसियत रखती है, इसलिए जहाँ तक कोई रोशनी पड़ती है ये खुद का मुशाहिदा कर लेती है। चिराग की लौ में बेशुमार रंग है, जितने रंग है उतनी ही कायनात में रंगीनियां हैं। चिराग की लौ की रोशनी हल्की, मध्यम, तेज और बहुत तेज होती रहती है। जिन चीजों पर रोशनी बहुत हल्की पड़ती है उन चीजों से मुताल्लिक हमारे दिमाग में तवहुम पैदा होता है, और जिन चीजों पर लौ की रोशनी हल्की पड़ती है इन चीजों से मुताल्लिक हमारे दिमाग में ख्याल पैदा होता है, और जिन चीजों पर लौ की रोशनी तेज पड़ती है इन चीजों का हमारे ज़हन में तस्वुर बनता है, और जिन चीजों पर लौ की रोशनी बहुत तेज पड़ती है उन चीजों का मुजाहिरा हो जाता है। यानी हमारी निगाह उनको देख लेती है। हम किसी चीज को देखने के लिए 4 मराहिल से गुजरते हैं। किसी चीज को देखने और समझने के लिए इस चीज का हल्का सा वहम दिमाग के ऊपर वारिद होता है। यानी चीज से मुताल्लिक खाकों में निस्बतन गहराई वाक़ होती है। वहम में जब गहराई वाक़ होती है तो ख्याल बन जाता है। जब ख्याल में गहराई पैदा होती है तो वो चीज जो निगाह के सामने इसके नक्शो निगार ज़हन पर ज्यादा गहरे हो जाते हैं। नक्शो निगार की इन गहराइयों का नाम तसव्वुर है, और जब ये नक्शो निगार तसव्वुर में खद्दोखान में ज़ाहिर होने लगते हैं तो वो चीज जिसको निगाह देख रही है नजरों के सामने आ जाती है। मजीद तशरीह यूं हुई कि देखना एक सलाहियत है जो हल्की से हल्की रोशनी में काम करती है। यानी किसी चीज के हल्के से खाके को उसकी हैसियत वहम की क्यों ना हो निगाह में मुंतकिल कर देता है, ताकि मजीद 3 दर्जों में सफर करके इस चीज को खद्दोखात, शक्ल, सूरत और रंग रूप में देखा जा सके। ये बेदारी में देखने का कानून है। जिस दायरे में ये जिन हदों में देखने का ये अमल सादिर होता है, कलंदर बाबा औलिया ने इसका इस्तिलाही नाम जवैया रखा है। जिस तरह हमने निगाह का कानून बयान किया है इसी तरह सारे हिस्से काम करते हैं। ये हिस्से शामा सूंघने की हिस्स, समाअत सुनने की हिस्स, जायका चखने की हिस्स और लामिसा छूने की हिस्स है। जिंदगी की सारी दिलचस्पियां, जिंदगी के सारे अमाल और आकात और हालात जिंदगी की कुल तर्जें इसी कानून पर जारी है। लतीफ़े नफ्स की चिराग की लौ की रोशनियां जब फैलती हैं, बिखरती हैं, यानी जब इस लौ की रोशनियों का और लौ यानी बासरा के किसी हिस्स का बार बार इरादा होता है तो दर्जा बदर्जा बाकी 4 हिस्से भी तरतीब पाती रहती है। कानून ये बना कि लतीफ़े नफ्स की चिराग की लौ की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा मजरूब हो जाना
बिखर जाना ही पांचों आवाज की तखलीक करता है। दूसरा कानून ये बना कि अगर किसी तरीके से लतीफ़े नफ्सी से वाक़ियत हासिल कर लेने के बाद इसकी रोशनियों में इजाफा कर दिया जाए तो आदमी वहम, ख्याल, तसव्वुर और किसी चीज के मुशाहिदे से बाखबर हो जाता है। और इसका तरीका यह है कि कोई एक नुक्ता मुंतखब करके बेदार रहते हुए बेदारी के तमाम आमाल व अशकाल की मौजूदगी में मुसलसल बेदारी के तमाम ज़हनी रुझानात को एक नुक्ते पर मरकूज होने का आदी कर दिया जाए। रूह हवानी के एक हिस्से लतीफ़े नफ्सी को हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया ने एक रोशन चिराग से तशबीह दी है और कायनात को एक दायरा कहा है, यानी दायरे में एक चिराग रोशन है। इस रोशन चिराग की रोशनी ही दायरों को दिखाती है। लतीफ़े नफ्सी की रोशनी जो दायरों को रोशन रखे हुए है, दायरे को देखने का जरिया बनती है। यानी चिराग की लौ ही दरअसल निगाह है। यूं कहा जा सकता है कि चिराग की लौ या रोशनी जब कायनात के दायरे पर पड़ती है तो कायनात रोशन और मुनव्वर हो जाती है। मतलब ये हुआ कि चिराग की लौ कायनात को देख रही है और जहां जहां और जिस जिस मुनासबत और फासले से दूर या करीब से ये रोशनी मुनक़्क़स होती है, इसी मुनासबत से निगाह में तनव्वुर पैदा होता है। इन चीजों के ऊपर चिराग की रोशनी बहुत हल्की पड़ती है। इन चीजों से मुताल्लिक हमारे ज़हन में एक वहम पैदा होता है, यानी चीज से मुताल्लिक एक हल्का खाका जो जहन महसूस तो करता है लेकिन शऊर इसका दिमाग कबूल नहीं करता। ये बहुत हल्की रोशनी जब हल्की होती है तो ये वहम या किसी चीज का बहुत हल्का खाका गहरा हो जाता है और खाके की इस गहराई का नाम ख्याल है। फिर इस ख्याल में भी गहराई पैदा होती है। ख्याल में गहराई पैदा होने का मतलब ये है कि लौ की रोशनी तेज हो जाती है। जहाँ रोशनी तेज हो जाती है, ये इस दायरे में रोशनी करीब तरीन होती है, तो दायरे के अंदर यानी कायनाती दायरे के अंदर जो चीजें मौजूद है, इन चीजों का तसव्वुर ज़हन पर वारिद होने लगता है। तसव्वुर का मतलब यह है कि किसी चीज का नक्श दिमागी स्क्रीन पर इस तरह उभर आए कि दिमाग इसका वजन महसूस करे और दिमाग उसके खद्दोखाल का खाका देखने लगे। और जिन चीजों पर